ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں، بہت اہم بات ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 2-4 چیزیں بہت اہم ہوئی ہیں، ان میں ایک ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک NA-75 ڈسکا میں جو الیکشن ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دیا، اور کالعدم قرار دینے کے بعد اس کو دوبارہ 18 مارچ کو NA-75 کے مکمل اسٹیشن پر دوبارہ انتخاب کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک اعلان انہوں نے یہ کیا، دوسرا اعلان انہوں نے یہ ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی اور وہاں قتل و غارت گری ہوئی، اس الیکشن کو سبوتاژ کیا گیا، اس الیکشن کو لوٹا گیا، اس الیکشن پہ ڈاکہ مارا گیا، وہاں کے عملے کو کڈنیپ کیا۔ یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں اور اس بنیاد پر انہوں نے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا۔ ریکویسٹ تھی مریم نواز صاحبہ کی کہ پورے حلقے میں کرایا جائے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کہ جناب وہ 20 حلقوں میں کرایا جائے جہاں پہ 80% جو ہیں وہ ووٹ نکلے، تو یہی وہی حلقہ ہے جو کہ جن کے عملہ پورا کا پورا غائب ہو گیا تھا صبح تک۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا الیکشن کمیشن کا، جس کو ہر جمہوری قوت اس کو سپورٹ کرے گی۔ اس سے اس ادارے کی جو ساخت ہے اور جو ووٹر پہ اعتماد ہے، پولیٹیشنز پہ جو اعتماد ہے، ورکروں پہ جو اعتماد ہے، خاص طور پہ جو ووٹر پہ اعتماد ہے، وہ بحال ہوا ہے الیکشن کمیشن کا۔ یہ بڑا فیصلہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں ایک اور بڑا کام یہاں پہ ہوا، دنیا میں تو ہوتا یہ تھا کہ جناب آپ نے ووٹ پہ اندر گھس کے جو ہے وہ پولنگ جو پیپرز ہے وہ ڈال دیے، یا آپ نے تھیلا چوری کر لیا، یا ووٹ چوری کر لیا، یا بکسہ چوری کر لیا۔ یہاں پاکستان کی تاریخ میں موجودہ حکومت کے ایک ایجنسی نے، پاکستان کی تاریخ میں حکومت کی ایک ایجنسی نے پورے کے پورے عملے کو جو ہے وہ کڈنیپ کر لیا اور پھر 80% ووٹ کے ساتھ حاضر کر دیا، جس کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں خود PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے یہ بات واضح کر دی کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہے، ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ضمنی الیکشن میں 1 نہیں 2 نہیں 3 صوبوں میں ضمنی الیکشن میں PTI کی موجودہ حکومت اپنی کارکردگی دیکھ لے، اپنی پوزیشن دیکھ لے کہ ضمنی الیکشن میں عوام نے ان کو بری طرح شکست دی ہے، 3 صوبوں میں شکست دی ہے، اور دوسری بات ہے اس جگہ پہ بھی شکست دی ہے جہاں آپ جیتے تھے، جو آپ 2 دفعہ حکومت وہاں کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود وہاں کی عوام نے جسٹ بیکاز کیونکہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ آج یہ ایک نااہل حکومت ہے اور آپ نے اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جہاں کریڈٹ ہے، وہی اس سے زیادہ کریڈٹ پاکستان کی اس عوام کو جاتا ہے کہ اس ضمنی الیکشن میں انہوں نے اپنے اس ووٹ کی حفاظت کی۔ ان کے لیڈروں میں خاص طور پہ مریم نواز نے جس طریقے سے اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اپنے ووٹرز کو بار بار یہ کہا، خود بھی وہ جاگتی رہیں، بار بار یہ کہا کہ آپ ووٹ بھی ڈالیں نکل کے، چاہے کوئی فائرنگ کرے، بدماشی کرے، قتل و غارت کرے، آپ اپنا ووٹ ضرور استعمال کریں، اور ووٹ استعمال کرنے کے بعد گھر میں جا کے سوئیں نہیں، بلکہ اس وقت تک جاگیں جب تک اس کا فیصلہ اعلان نہ ہو جائے۔ اور چنانچہ وہی ہوا کہ عوام اس دفعہ ووٹ انہوں نے ڈالا بھی اور ووٹ کی حفاظت کی، جس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ضمنی الیکشن میں اپوزیشن بھاری ووٹوں کے ساتھ جیت گئی، ہر جگہ جیت گئی، NA-75 میں عوام نے جاگ کر وہاں تمام حکومتی وسائل، تمام طاقت، تمام منسٹر صوبائی، تمام فیڈرل منسٹرز اور خود وزیر اعظم مانیٹر کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ پوری انتظامیہ کے اور اپنی حکومتی ایجنسیوں کے باوجود وہ اس الیکشن کو نہیں جیت سکے۔ چنانچہ اس الیکشن پہ ڈاکہ مارا گیا، اور ڈاکہ مارنے کے بعد 20 عملے کو غائب کر دیا گیا، اور جہاں پورے آپ کے حلقے میں
35% ووٹ ڈلتا ہے، صرف اس 20 حلقے میں 80% ووٹ ڈال کے عوام کی آنکھوں میں جھول ڈھونکنا چاہا، جو کہ نہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا سکتا تھا، نہ پولیٹیکل پارٹیز کے اور نہ الیکشن کمیشن کے۔ چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب سے ایک سوال ہے کہ خان صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سینٹ چوری ہو رہا ہے، سینٹ کے الیکشن میں چوری کیا جا رہا ہے، چور لوگ آئے ہیں، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ جناب یہ تو الزام ہے نا عمران خان صاحب، یہ تو الزام ہے، لیکن یہاں تو NA 75 میں الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا کہ یہاں جرم ہوا ہے، یعنی آپ اور آپ کی پارٹی اور آپ کے عملے اور آپ کی حکومتی اراکین اور آپ کی ایجنسی مجرم ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے عوام کو؟ اور یہ جو سوال لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن 2018 میں بھی ہوا تھا جس میں جیت کر آج آپ اس ملک میں مسلط ہو چکے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سرٹیفائیڈ جرم کا اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ جائیں سپریم کورٹ میں، آپ کا رائٹ ہے، آپ اپیل کریں، سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، لیکن جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتی ہے، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے مطابق آپ اور آپ کی پارٹی اور آپ کے عملہ اور آپ کی حکومتی ایجنسی اور آپ کے حکومتی عملے کے لوگ جس کے آپ سرپرست ہیں، سب مجرم ہیں یہاں پہ۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو شاباشی ہے، وہیں اس طرح اس عوام کو بھی شاباشی ہے۔ اب ایک اور بات بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ ایکشن لیا ہے ان عملوں کے خلاف جو وہاں پر آپ کے لوکل انتظامیہ ہے، DC ہے، DPO ہے، بالکل وہ مجرم ہیں، ان کے اوپر ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، لیکن یہ صحیح مطالبہ ہے مریم نواز کا کہ اصل جو اس کے سورس ہیں، جو لوگ جن کے حکم پہ یہ سارا عمل ہوا ہے، ایجنسی نے یہ عمل کیا ہے، وہاں کی لوکل انتظامیہ نے یہ عمل کیا ہے، ان لوگوں کو تلاش کیا جائے اور ان کو سزا دیا جائے، کیونکہ یہ الیکشن کو ڈاکہ صرف اتنی چھوٹی سی انتظامیہ نہیں مار سکتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ان منسٹرز کو، چیف منسٹرز کو، وزیر اعظم لیول پہ وزیر اعظم کو جو اس کو مانیٹر کر رہے تھے، کیونکہ ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے، جب تک ان لوگوں کو الیکشن کمیشن ایکسپوز نہیں کرتی ہے۔ ایک کام ان کا ضرور ہو گیا ہے، اس سے ان کی ساکھ بحال ہوئی ہے، لیکن اگر انصاف کا یہ تقاضا بھی الیکشن کمیشن پورا کرتا ہے تو یقیناً الیکشن کمیشن کے بارے میں جو رائے عوام کی تھی وہ تبدیل ہوگی، جو پولیٹیکل پارٹیز کی تھی وہ تبدیل ہوگی، جو کارکن کی تھی وہ تبدیل ہوگی، جو دنیا کی تھی وہ تبدیل ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ 18 مارچ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ جن ڈبوں سے PTI کو ووٹ ملے ہیں مختلف ضمنی الیکشن میں، اس کا بھی فورنسک کرا لیں، ان کی بھی معلومات لے لیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ پڑے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے تو ووٹر ہی نہیں تھے، تو یہ ووٹ اتنے کیسے پڑ گئے؟ اتنے ووٹ کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت ووٹ پڑ گئے، حالانکہ وہ ہار گئے ہیں، لیکن صحیح کہا جا رہا ہے کہ اس کی بھی فورنسک کرا دیں، کیونکہ ووٹ دینے کے لیے تو عوام ہوتی ہے اور عوام PTI کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 2.5 سالہ کارکردگی ان کی بتا رہی ہے عوام جس طرح چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، مر رہی ہے، وہ اب اپنا انتقام ان ووٹوں کے ساتھ آپ سے لے رہی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ سے کب تک آپ کو اسٹیبلشمنٹ بچائے گی؟ عوام کی طاقت سب سے بڑی ہے اللہ کے بعد، اب وہ آ گئی ہے آپ کے سامنے، تو اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، رزلٹ آپ دیکھ لیں۔ سینٹ کا الیکشن بھی بہت جلد آپ کو بتائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویوز اپنے ضرور دیجیے گا، اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔